سے بہتر کسی کو پیار والی بات کہہ دو، کسی کا دل جوڑنے والی بات کہہ دو، اس صدقے سے بہتر اس کے لیے جتلاوا موجود ہو۔ آج ہم ردی چیزیں دے رہے ہیں، آج ہم دینے کے بعد جتلا رہے ہیں، دینے کے بعد لوگوں کے اوپر احسان چڑھا رہے ہیں۔ حضرات خلوص نیت سے دیا گیا 1 روپیہ اللہ اس کو 700 دے گا۔ اور ایک روایت تو اتنی عجیب و غریب ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، انشاءاللہ جب موضوع آئے گا اور بھی بہت سی باتوں کو بیان کروں گا، لیکن ایک آدمی 60 برس کی نیکیاں کرنے کے بعد اس سے برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جہنم اس میں واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ برائی کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد اس کے پاس ایک فقیر آتا ہے، 2 روٹیاں اس کے پاس موجود ہیں، روٹیوں کو بطور صدقہ اس فقیر کو دے دیتا ہے۔ ساری زندگی کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، دبا کے زنا ہوئے پانے میں ڈالا گیا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حضرات 2 نانوں کو دائیں پلڑے میں ڈالا گیا، دایاں پلڑا بھاری ہو گیا۔ ایک صدقے کی وجہ سے اللہ نے خطاؤں کو معاف کر دیا، اللہ نے اپنے بندے میں شامل کر دیا۔ حضرات صدقے کو معمولی چیز مت سمجھیے، یہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، یہ آئی ہوئی مصیبت کو مٹانے والا ہے، یہ بدبختی کے گڑھے میں گر جانے کے بعد اس گڑھے سے باہر نکلوانے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک اور کام جس کو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب توفیق دے تو ضرور کرنا چاہیے، وہ ہے بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے سفر کرنا، عمرے کا اہتمام کرنا۔ حضرات جو رمضان مبارک کے مہینے میں عمرے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے گویا کہ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے اندر حج کو ادا کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں حج کو ادا کرنا کتنی بڑی نیکی کی بات ہے۔ بینکاک جاتے ہو، سنگاپور جاتے ہو، انگلستان جاتے ہو، کوالالمپور جاتے ہو، اللہ جب توفیق دے تو انشاءاللہ آئندہ بیت اللہ کا قصد بھی کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس عمر کے عمل کو قبول کر لیا جس کا ثواب حضور کے حرام حاضر کرنے کے برابر ہے، تو انشاءاللہ پھر جنت جو ہے پکی ہے، پھر انشاءاللہ جہنم میں جانے کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں۔ حضرات گرامی قدر، رمضان میں کرنے کا ایک اور کام یہ ہے کہ رو رو کے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی جائے۔ گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، شرک ہو، قتل ہو، زنا ہو، اس کے بعد انسان عمل صالح کرے، توبہ کا طلبگار بن جائے، مالک کائنات صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ دانی قاتل اور مشرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ حضرات رمضان مبارک کے اندر آسمان سے پکار آ رہی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہو، اے میرے بندو جو اپنی جانوں کے اوپر بوجھ کو ڈال چکے ہو، اے میرے بندو جو میری نافرمانیاں کر کے جہنم کو اپنے اوپر واجب کر چکے ہو، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، اپنے گناہوں کی معافی کو مانگو، یاد رکھو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور حضرات ہم نے ایک اور کام بھی کرنا ہے، رمضان ہی کے مہینے میں ہم نے لیلۃ القدر کی جستجو کرنی ہے۔ رمضان مبارک کے آخری دھاکے کی تاک راتوں کو ہم نے جاگ کر سوتے ہم سارا سال ہے، اور اللہ ہمیں ہدایت دے، سارا سال ہم کیا نہیں کرتے، تماشے ہم دیکھتے ہیں، تھیٹر ہم دیکھتے ہیں، ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، بدماشی کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں، فحاشی کے پروگرام ہم دیکھتے ہیں، عریانیت والی باتیں ہم دیکھتے ہیں، پتے بازی ہم کرتے ہیں، شطرنج کو ہم کھیلتے ہیں، پٹوں میں ہم بیٹھتے ہیں، تارا تاری ہم کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور 5 راتیں زندہ کر لو اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگر تمہارے مقدر میں لیلۃ القدر کی 7 آ گئی تو مالک کائنات تمہیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے، 1000 مہینے کی عبادت۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرات سرمایہ دار کے گیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیے،
زمیندار کے گیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیے، سیاستدان کے گیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیے، وزیر اعلیٰ گورنر و وزیر اعظم کے گیٹ کے اوپر جا کے بیٹھ جائیے، 5 گھنٹے میں بیٹھے رہیے، آپ کو دھکوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں 5 گھنٹے بیٹھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرما دے گا۔ دنیا کا بادشاہ دھکے دیتا ہے اور کائنات کا شہنشاہ 1000 مہینے کے ثواب کو آپ کی جولی میں ڈال دیتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ حضرات رمضان مبارک کی ساتیں ویسٹ کرنے والی ساتیں نہیں، ضائع کرنے والی ساتیں نہیں، ضائع کرنے والی گھڑیاں نہیں، رمضان کی گھڑیاں اتنی قیمتی ہے، اتنی ساتیں یہ مقدس اور متبرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ساتھ کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں صرف کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ ایک ساتھ لاکھوں روپے کی ہے، ایک گھڑی کروڑوں روپے کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ رمضان کی گھڑیوں میں اللہ کو راضی کرے، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرات اور آخری کام جسے میں آپ حضرات کے گوشت گزار سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ اگر توفیق دے تو اعتکاف بھی کرنا ہے۔ اعتکاف آپ کریں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، انشاءاللہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کی ساتوں کا بھی آپ کو ثواب عطا فرما دے گا، اور آپ کو قیام اللیل کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، آپ کو رمضان کے روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ لیلۃ القدر کا قیام مل گیا، سارے 7 کا گناہ معاف، راتوں کا قیام مل گیا، 7 کا سارے گناہ معاف، رمضان کے روزے مل گئے، 7 کا سارے گناہ معاف، ہدایت اور حکمت کا راستہ مل گیا، اس سے بڑی اور سودے والی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ تمام کے تمام لوگوں نے جتنے یہاں پر جوان ہیں یا سارا سال آپ دکانداری کرتے ہیں، سارا سال ملوں میں جاتے ہیں، سارا سال فیکٹریاں چلاتے ہیں، سارا سال ذمہ داری کرتے ہیں، ہم چلے کی بات نہیں کرتے، ہم 3 مہینے کی بات نہیں کرتے، 6 مہینے سال کی بات نہیں کرتے، لیکن وعدہ کرے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اعتکاف ضرور کریں گے، اعتکاف کریں گے، دین کو سمجھیں گے، راتوں کو جاگیں گے، روزوں کو رکھیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کی ساتوں میں سے ہر چیز کو حاصل کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا